دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی کافروں کے لیے، دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی. وَيَذْكُرُونَ اور وہ مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کی فوقہم والذین اتقوا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم یوم القیامہ اوپر ہوں گے ان سے قیامت والے دن، یعنی غالب ہوں گے. واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب غیر حساب. اللہم جل. جی نیکسٹ آیا جی آپ سنا دیں. کان تھے وہ الناس لوگ امتن امت واحدتن ایک اب ایسا تو بھیجے اللہ نے النبیین نبی ومبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل اور نازل کی معاہم ان کے ساتھ الکتاب و کتاب لکھت کی آپ کے ساتھ لیاحکم تاکہ فیصلہ کر دیں فیصلہ کر دے بینا درمیان الناس لوگوں کے فیما جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فی اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فی اس میں الا مگر الذین ان لوگوں وہ لوگ جنہوں نے اوتوا جو دیے گئے اس کو من بعد اس کے ما جاءتهم جو آتا ہے وہ تو کریں نا. من بعد اس کے ما جو جاءت جا یہ جی کو بولنا تھا آنا آ گئیں ان کے پاس بینات واضح نشانیاں کھلے ہوئے احکام ضد کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے باہم آپس میں تو ہدایت دی اللہ نے اللہ دینا ان لوگوں کو جو آمن ایمان لائے بما حلاکے اختلاف کو اختلاف کیا بھی اس میں حقی حق سے بإذنی اپنے حکم کے ساتھ اپنے حکم کے ساتھ اللہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے. جی آگے قاری صاحب آپ سننا شروع کر دیا کریں ان کا نا. اگر 5 منٹ اگر آپ ادھر ہی ہوں نا تو 45 منٹ پر آپ سننا شروع کر دیں تاکہ جو ہے نا کوئی پڑھا سکے. آپ یہاں سنایا اتنا تو یہ جو فرفر آنا چاہیے تھا سنا دیتے تو اگلا پڑھ سکتے. اب اگلا رہ جائے گا. جی آگے سننا بھی ضروری ہے لیکن نہ سنیں گے تو پھر وہ پتہ کیسے چلے گا کہ انہوں نے یاد کیا ہی نہیں کیا، پھر اگلے دن وہ یاد بھی نہیں کریں گے. اگر نہیں سنیں گے نا تو یاد نہیں کریں گے. اب کیا حاصل تم گمان کرتے ہو ان کے تدخلوا تم داخل کر دیے جاؤ گے الجنہ جنت میں. کر دیے جاؤ گے نہیں تدخلوا داخل ہے تو تم داخل ہو گئے داخل ہو گے الجنہ جنت میں. ولما اور حالانکہ یاتکم نہیں لایا تمہارے پاس مثالو مثال الذین لوگوں کی جو خلو جو پہلے خلو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے مستہم آئی ان پر الباسو. مسا یہ مسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، یعنی آئیں کا مطلب ہے ان کو آپ پہنچی ان کو الباسو مصیبتیں تنگیاں والضراء اور مصیبتیں والزلزلوا اور وہ ہلائے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول رسول کے کہنے لگے رسول والذین اور وہ لوگ جو آمن ایمان لائے معاہ اس کے ساتھ متى کب آئے گی نصر اللہ اللہ کی مدد اعلیٰ خبردار ان بے شک نصر اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے. جی اگلی آیت عبد الرحمن.
نہیں یاد کی؟ اچھا کال لیا ہے. عبد المجید آپ سنائیں پھر آپ کی باری آ رہی ہے. آپ سنائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے. جس اگونا لوگ سوال کرتے ہیں یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون جو خرچ کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں. کل کہہ دیجئے ما انفقتم جو خرچ کیا، یعنی کیا مطلب کس طرح کی چیز جو ہے نا وہ کس طرح کا مال خرچ کریں. من خیری بلائی قل کہہ دیجئے ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو من خیر کسی بھی بھلائی سے فللوالدین تو والدین کے لیے، تو والدین کے لیے والقربین اور والاقربین اور قریبیوں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، اور ابن سبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے جو بھی تم کرو گے من خیر بلائی ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی ساتھ ہے، اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. جی کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر القتال و قتال، وہوا حالانکہ وہ کرہن ناپسند ہے لکم تمہارے لیے، یعنی کہ تمہیں ایسا کرنا ناپسند لگتا ہے. وعسا اور قریب ہے ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز کو، وہوا خیر لکم اور حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وعسا ان تحبوا اور قریب ہے کہ تم پسند کرو شیئن ایک چیز کو، وہوا شر لکم حالانکہ وہ برا ہو تمہارے لیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون واللہ یعلم اور اللہ جانتے ہیں، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے. سمجھ آ گئی؟ پہلے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے اوورآل یہ قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ کتنی باتیں ایسی ہیں کہ انسان کو بظاہر بڑی پسند لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، حالانکہ اس کے جو بیک پہ اس کے لیے نقصانات ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور کتنی چیزیں انسان کو ویسے ناپسند لگ رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کی طبیعت چاہ نہیں رہی ہوتی، لیکن اس کے پیچھے اتنے زیادہ فوائد ہوتے ہیں کہ جو انسان نہیں جانتا. ٹھیک ہے. آل گلٹرز از ناٹ گولڈ، یعنی کہ ہر چمکتی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی. جو چیز آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خیر نہ ہو، اور جو چیز آپ کو بظاہر نظر نہ آ رہی ہو، بظاہر جو پسند نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت زیادہ فوائد ہو. اللہ جانتے تم نہیں جانتے، اس لیے استخارہ کر لینا چاہیے اپنے تمام معاملات میں. ٹھیک ہے نا. تمام معاملات میں جو بھی آپ کو درپیش ہیں اور جو بھی انسان کو درپیش ہیں ان مسائل میں اللہ سے استخارہ کر لینا چاہیے. اور استخارہ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ، کہ اللہ یہ کام میری معاش، میری آخرت اور میرے عاقبت کے اعتبار سے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں میرے لیے برکت دے دے. اور اگر تیرے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے میرے دین، میرے معاش اور میری آخرت کے اعتبار سے، فصرف عنی واصرفنی عنہ، مجھے اس سے پھیر دے، اس کو مجھ سے پھیر دے. واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزقنی بہ، اور اس کی جگہ پر جو میرے لیے بہتر ہے وہ دے دے. تو انسان نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں لڑنا کیسا ہے، اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے. قل کہہ دیجئے قتال لڑائی کرنا فیہ ان مہینوں میں کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وکفر بہ اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام اور مسجد حرام کے ساتھ مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، منہ اس سے نکالنا، اکبر عند اللہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی وہی بات ہوگی نا کہ مچھروں کو تو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. پوچھنے پہ آئے تو پوچھ لیں کہ جناب شہر حرام میں قتال کرنا کیسا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑے گناہ ہیں جو تم کرتے ہو، بڑی آسانی سے کر لیتے ہو. اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہو، وہ کفر بھی اللہ کا انکار کرتے ہو اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالتے ہو، تو وہ اکبر عند اللہ اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے.
والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے، فتنہ انگیزی یعنی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے. والفتنۃ فتنہ اکبر بڑا گناہ ہے، من القتل قتل سے. ولا یزالون یقاتلونکم، اور ہمیشہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم، وہ لٹا دیں تمہیں، رد یردو لٹا دیں، یردو وہ لٹا دیں کم تمہیں، ان دینکم تمہارے دین سے، یعنی تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خصلت بیان کر دی ہے کہ یہ مشرک، یہ کافر مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کی طاقت ہو، اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اس وقت تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے، تو کبھی بھی تمہارے یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وَمَن يَرْتَدِدْ، اور آگے بتا دی اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی ارتداد کا راستہ اختیار کرے گا، منکم تم میں سے، ان دینی ہی اپنے دین سے، یعنی جو کو پھر گیا، مرتد ہو گیا تم میں سے، ان دینی ہی اپنے دین سے، فیمت، اور وہ مرا، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر تھا، فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں، حابطت، کہ برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں خوش نصیب، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق. قل، کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، شراب اور جوے دونوں میں، اسم کبیر، گناہ ہے بہت بڑا، ومنافع للناس، اور منافع ہے لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر من نفعہما، زیادہ بڑا ہے، زیادہ نقصان دہ ہے، من نفعہما، ان کے نفع سے. تو پھر عقل کی فطری بات یہ ہے کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہو اور فائدہ بظاہر کوئی نظر آتا بھی ہو بھی، لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہو، تو کوئی بھی عقل مند انسان، ذی شعور انسان، تھوڑے فائدے کے اوپر جو ہے وہ بڑے نقصان کو مول نہیں لیتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگرچہ اس کے اندر کچھ فوائد ہیں، یعنی جیسے کھانسی کے شربت میں جو ہے نا وہ خمر، اس کا نشہ اور جو کوئی چیز ہوتی ہے، یا کھانسی کے لیے کوئی اگر ایسی چیز ہے، یہ اس طرح کا کوئی فائدہ کسی کا ہے بھی، تو ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت بتائی ہے کہ جو چیز حرام ہے اس سے علاج بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوا موجود ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، صرف وہی ہو، تو پھر تو وہ اکراہ ہے، اور اگر انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے تو وہ حرام چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسی قاعدے کے اوپر جس طرح وہ 4 قطعی چیزیں حرام بتائیں نا اللہ تعالیٰ نے، کہ مردار، خنزیر کا گوشت، اور وما اہل لغیر اللہ بھی، ٹھیک ہے. تو وہ جو 4 قطعی حرام چیزیں ہیں وہ مجبوری میں استعمال کی جا سکتی ہیں نا. ایسے ہی اسی کسی مجبوری میں شراب کا استعمال ہو سکتا ہے جب اس کا الٹرنیٹ نہ مل رہا ہو، مر رہا ہو انسان. لیکن اگر کوئی چیز اس کا الٹرنیٹ موجود ہے تو اس کی طرف جانا بالکل حرام ہے اور گناہ ہے، اس میں کوئی ایجاد. خیر بہرحال یہاں پر تو جو بات ہو رہی وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے متعلق، ان کو کہہ دیں کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لیکن اس کے ساتھ لوگوں کا کچھ منافع بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن جو ان دونوں کا گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کہ وہ کس طرح کا مال خرچ کریں. قل، کہہ دیجئے، قل العفو، کہہ دیجئے بچا ہوا، کہ وہ کیا خرچ کریں. تو یہاں اس کے جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سوال میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ خرچ کر لیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے جواب آگے آ رہا ہے کہ قل العفو، کہہ دیجئے کہ بچا ہوا، ضرورت سے بچا ہوا. تو ضرورت انسان کی کتنی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان، یہ 3 جو چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، اس سے جو بچ جاتا ہے، بچ رہتا ہے، اس میں سے خرچ کریں. اس کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے
کہ تم اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہ کرو، سارے کا سارے اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے، اللہ یہ نہیں کہتے کہ اپنی بیوی بچوں کو جو ہے وہ آپ گروی رکھوا دو اور اپنا جو ہے نا مکان بھی گروی رکھوا دو اور آپ خود جو ہے وہ سڑکوں پر آ جاؤ اور سارا ہی دے دو اللہ کی راہ میں۔ اللہ ایسا نہیں کہتے، قل العفو کہہ دیجیے بچا ہوا۔ کذالک یبین اللہ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، واضح کر کے بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے الآیات نشانیاں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سوچو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، تو ان کے لیے جو بہتر ہے، اصلاح جو ہے لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے، یعنی جس طرح سے بھی ان کا فائدہ ہو۔ یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کیا جائے، کہ جو یہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کے حصے میں جو مال آیا ہے اس کے مال کو کیا پڑھائی رہنے دیں، کوئی ہاتھ نہ لگائے، یا اس کو کسی طرح سے کچھ اس کا استعمال میں لے آئیں، تو یہ سوال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ان کے لیے بہتر ہو وہ کرو۔ پہلا جواب یہ ہے جس طرح ان کے لیے بہتر ہو وہ کر دو، یعنی اگر وہ مکان ہی ہے تو کرائے پر چڑھا دو، اس کے نام ہی رہے اور کوئی اس کو چھیڑے بھی نہ، تو اس کا کرایہ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی ضروریات پوری ہوتے رہیں، باقی اسی میں جمع ہوتا رہے۔ لیکن اگر ایسا ناممکن ہوگا، ان تخالطوہم، اور اگر تم ان کو مکس کر لو، ان کے مال کو اپنے کاروبار میں، ان کے مال کو، ان کے پیسے کو اپنے کاروبار میں، اپنی چیز میں ساتھ لگا لو، ایک حساب کتاب رکھ کے شیئر کر لو، فاخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ آگے اللہ نے آگاہ کر دیا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے المفسدہ اس کو جو فساد کرنے والا ہے، جو خرابی کرنے والا ہے، جس کی نیت میں فطور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ملا کے تو بعد میں رولا ڈال دوں گا، وہ تو سارے نقصان ہو گیا ہے۔ اللہ جانتا ہے من المفسد من المصلح، اس سے کہ جو اصلاح کرنے والا ہے۔ تو کون مفسد ہے کون مصلح، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا، آگاہ کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں اس تنگی میں ڈال سکتا تھا، تمہارے بچوں کے اوپر بھی تو یہ آ سکتا تھا نا، یہ وقت، یہ برا وقت ان کے اوپر، یہ جو ہے نقصان جو ہے وہ تمہارے اوپر بھی آ سکتا تھا۔ تو اللہ سے ڈرو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحانک اللہ۔